السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا پاک اسٹڈی کا استاد ہوں۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا تفصیلی سوال نمبر 9 اور 10 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں لیکن کیونکہ یہ تفصیلی سوال ہے، بہت اہم ہے، لہٰذا اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو ایک بار پھر سے پڑھا دوں۔ جی تو تفصیلی سوال نمبر 9، لیگل فریم ورک آرڈر 1970، لیگل فریم ورک آرڈر 1970۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ نومبر 1969، یہ بیٹا پیج نمبر ہے 51۔ پیج نمبر کیا ہے؟ 51۔ جی پیج نمبر 51 نکالیں اس کے لیے۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات ذیل تھے۔ نمبر 1، مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور چاروں صوبے بحال کر دیے گئے۔ یعنی مغربی پاکستان جو کہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، تو اس کو مغربی پاکستان سے برابر کرنے کے لیے چاروں صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا، ایک کر دیا گیا تھا، اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا تھا۔ تو اس 1 یونٹ کو ختم کر کے چاروں صوبے بحال کر دیے گئے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ تھا انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی، یعنی جو ووٹ دینے والا ہوگا، جس نے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے، جس نے اپنی رائے دینی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 21 سال۔ یہ MCQs بھی ہے بیٹا کہ رائے دہی کے لیے کتنی حد مقرر کی گئی عمر کی؟ 21 سال۔ تیسرا پوائنٹ، صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں۔ قومی اسمبلی کو نشستوں کی تعداد 313 کر دی گئی اور جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر بھی انتخاب لڑنے کا حق دیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ بیٹا انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کے لیے کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی۔ جس نے نمائندہ منتخب ہونا ہے، جس نے ممبر بننا ہے، جس نے MP MLA بننا ہے، اس کی عمر کتنی ہو؟ کم سے کم 25 سال۔ نمبر 5، اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے بیٹا لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات۔ لیکن تفصیلی سوال میں اگلا پیرا بھی شامل ہے کہ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا۔ یعنی ملک کا آئین جو ہے وفاقی طرز کا ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا، شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے، عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک کہ اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں۔ صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس پیرے میں جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں، یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو ہم قرارداد مقاصد میں پڑھ چکی ہیں پہلے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو یہ تھا لیگل فریم ورک آرڈر تفصیلی سوال نمبر 9۔ اب تفصیلی سوال نمبر 10، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ، یہ ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 10 LQ10۔ جی بیٹا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام، پیج نمبر 52 ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ پیج نمبر 52 سے 50
تک جائے گا یہ سوال. مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام. 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ ڈور جو ہے عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی. ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی. 1970 میں مشرقی پاکستان میں ایمرجنسی کس نے لگائی؟ جنرل ضیاء خان نے. یہ ایف سی کیوز ہے بیٹا. پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے کیونکہ وہاں پر مکتی بانی نئی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی. مشرقی پاکستان میں کس تنظیم نے فسادات پھیلائے؟ مکتی بانی تنظیم نے. جی ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی. شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے. یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کے تعداد بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی. جی بیٹا یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. کشیدہ حالات کے باعث بنگالیوں نے ہجرت کی کس طرف؟ بھارت کی طرف. بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا. بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہو گئے. جنرل ضیاء خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا. حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی فوج کی امداد سے حملہ کیا. مشرقی پاکستان میں موجود پاکستانی فوج 2 ہفتوں تک بھارتی فوج کو روکے رکھا. جی مشرقی پاکستان میں پاک فوج نے بھارت کی فوج کو روکے رکھا. کتنا عرصہ؟ 2 ہفتے. یہ بھی ایکسکیوز لگا لیں. جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی یعنی سامان ختم ہو گیا تو اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچ سکی تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا. اس طرح 16 دسمبر 1971 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا. تو یہ ایمسیکیوز بھی ہے بیٹا کہ بنگلہ دیش کا قیام کب عمل میں آیا؟ 16 دسمبر 1971. اب ہے بھائی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. جی سب سے پہلا سبب جغرافیائی فاصلہ. کیا بھائی؟ جغرافی فاصلہ. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا. یہ ایکسکیوز بھی ہے بیٹا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان کتنے ہزار میل کا فاصلہ تھا؟ 1000 میل کا. ان دونوں حصوں کے درمیان ایک ملک جو کہ بھارت تھا جو 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا. 1000 میل فاصلے پر دونوں واقع حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا. جی دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی. مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا. اس سے اب مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا جو کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنا. دوسرا پوائنٹ بیٹا اس کا ملازمت اور تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات. تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کا کافی اثر تھا. وہ چھائے ہوئے تھے. وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے. جی اگلا ہے بیٹا جی معاشی پسماندگی. کیا بھائی؟ معاشی پسماندگی. مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا. کسی بھی حکومت نے اس کی علاقے کی ترقی کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور نہ ہی کوئی اس کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے. تو اگلا سبب ہندو اساتذہ کا کردار. کیا بھائی؟ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. یہ ایکسکیوز بھی ہے کہ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ کن کے کنٹرول میں تھا؟ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا. انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا. آگے ہے زبان کا مسئلہ. ٹھیک ہے بیٹا.
زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ تو بیٹا آپ کو معلوم ہے نا کہ زبان کا مسئلہ کس طرح حل کیا گیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ بنگالی بھی ہوگی اور اردو بھی ہوگی، اس طرح مسئلہ حل کیا گیا تھا، لیکن بنگالیوں کے اندر جو احساس محرومی تھا وہ ختم نہ ہو سکا۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ، مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی آپ چاہتے تھے، اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی۔ آبادی کے زیادہ ہونے کے باعث بھی انہوں نے برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہٰذا ان میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ یعنی برابری، ان کا حق زیادہ تھا، اپنا حق چھوڑ کے برابری پر آ گئے، اس کے باوجود بھی ان کے حقوق ان کو نہ دیے گئے، جس سے ان کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی۔ بھارت کی مداخلت، اگلا پوائنٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے، نمائندگی شرح ہو گیا، اور بھارت کی مداخلت، بھارت کی مشرقی پاکستان کی معاملات میں بیجا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مکتی بہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، ٹھیک ہے بھائی، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے بیٹا، کہ 6 نکات کس نے پیش کیے؟ شیخ مجیب الرحمان نے۔ شیخ مجیب الرحمان نے کتنے نکات پیش کیے؟ 6۔ آخری پوائنٹ ہے بیٹا 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون ہے بھائی؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں تفصیلی سوال نمبر 9 اور تفصیلی سوال نمبر 10 یہ ہم نے ریڈ کیا۔ اس کے 3 اضافی سوالات جو آپ کو حل کر کے ہوم ورک میں اور کلاس ورک میں آپ کو سینڈ کیے جائیں گے، جس کی پک سینڈ کی جائے گی، آپ نے ان کو کاپی پہ لکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز لگائے ہیں میرا بک پہ، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔